میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن میں آیت ہے مہاجرین و انصار کے تعلق سے، اور جو ان کے لیے رضی اللہ عنہم کے الفاظ ہے، اس بارے میں سن رہا تھا کچھ روافظ کو، وہ کہتے ہیں کہ اس جملے میں یعنی مہاجرین اور انصار جن سے اللہ راضی ہے، اس میں سارے مہاجرین اور انصار نہیں شامل ہے، بلکہ اس میں صرف اور صرف مومنین ان میں سے تھے وہ شامل ہے۔ اور وہ استثناء کرنے کے لیے وہ قرآن کی آیت سے دلیل دے رہا ہے کہ قرآن میں موجود ہے سورہ مدثر میں۔ سورہ مدثر جو ہے مکی آیت ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ پہلی ہے یا دوسری ہے یا چوتھی ہے۔ البتہ ٹاپ 4 جو سٹارٹ میں نازل ہوئی ہے ان آیتوں میں سے، ان سوروں میں سے سورہ مدثر ہے۔ تو اس میں ذکر ہے آیت نمبر 31، اگر زید پٹیل صاحب بھائی آپ اسکرین پہ لگا دیں، مجھے آیت کی حفظ نہیں ہے۔ نہیں آپ تو بتائیے، میں آیت نمبر 31 میں آیت نمبر 31 میں مرض القلوب کا ذکر ہے کہ جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، اور کافرین۔ تو یہ جو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے، وہ کہہ رہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ میں جو ایمان لانے والے تھے، جو بعد میں ہجرت کیے، ان میں سے مرض القلوب بھی تھے۔ تو مہاجرین و انصار والی آیت میں یہ لوگ شامل نہیں ہوتے، لہٰذا وہ آیت سے استدلال اہل سنت کا غلط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میرا پوائنٹ رکھ پایا ہو کیا جو اعتراض ہے ان کا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کا سوال جو ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 کے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اس سے وہ استثناء کر رہے ہیں کہ مکہ میں جو ہے موجود جو مومنین تھے اول، ان میں بھی بعض جو ہے منافقین تھے۔ ایک منٹ میں جواب دے لیتا ہوں۔ اس سے جو استدلال آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ والذین فی قلوبہم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس میں والذین فی قلوبہم مرض نے مرض سے مراد نفاق ہے، اور آیت کیونکہ مکی ہے، مکہ میں کوئی منافق تھا تبھی تو یہ آیت نازل ہوئی، یہی کہنا چاہ رہے ہیں اپنا کہ مکی دور میں بھی کچھ لوگ منافق تھے؟ نہیں شیخ صاحب، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اعتراض ہاں مطلب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکی دور میں کچھ لوگ منافق تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہاں، اور وہ اس وہ یہی بول رہے ہیں نا، بنا کر کہتے ہیں یہ کیا یہ ممکن، میں آپ کو ایک واضح بات بتاتا ہوں کہ کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ یہ ان منافقین کا تذکرہ ہو جو مدینہ میں آنے والے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ مکہ میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، مان لیجیے کہ آیت نفاقی کے بارے میں، حالانکہ یہاں پہ والذین فی قلوبہم مرض سے باقاعدہ نفاق مراد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مرض سے شک بھی مراد ہو سکتا ہے، اور کفار بھی ایسے تھے جن کے دلوں میں شک تھا، لیکن ایک درجے میں ہم یہ بات مان لیں کہ یہاں پہ مرض سے مراد نفاق ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں ہے جو مدینہ میں پیدا ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے قرآن مجید میں ان کا ذکر کر دیا، تو کیا حرج کی بات ہے؟ ہاں شیخ صاحب، اصل میں کیا ہے نا، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں کہا ہے کہ 19 و 10، ٹھیک ہے، میں مان رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی تعداد نازل کی، اس تعداد کے بارے میں شک کرنے والے کون لوگ ہوں گے، ان کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شک کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے دل میں مرض ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات منافقین کے بارے میں فرمائی، یہ بھی میں تسلیم کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مدینہ میں پیدا ہونے والے ہیں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے یا ان کے نفاق کے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس پہ شک کرنے والے یا تو منافقین ہوں گے یا تو کافرین ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں کافر تھے جو شک کر رہے تھے، اور جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو منافقین تھے جو شک کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلْيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے کیا چاہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسی مثالیں جب اللہ رب العالمین پیش کرتا ہے تو جو منافقین ہیں اور کافرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں کیوں پیش کرتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کے بارے میں کہی ہے، اور جو مدینہ میں منافقین آنے والے تھے ان کے بارے میں کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جائیں گے تو وہاں پر کچھ منافقین ہوں گے، اور وہ منافقین اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں شک کریں گے، اس طرح کی بات کریں گے، ان کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں پیشین گوئی کر دی۔
اس آیت میں کوئی یعنی فیوچر یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں مستقبل کی پیشن گوئیوں کا ذکر ہے، اور یہی بات مفسرین نے بھی کہی ہے. مثلا میں آپ کو ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں، امام قرطبی ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلِيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَيْ فِي صُدُورِهِمْ شَكٌّ وَنِفَاقٌ مِّن مُنَافِقِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. فرما رہے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے، ان کے دلوں میں شک ہے، نفاق ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ من منافق اہل المدینہ، مدینہ اہل مدینہ کے منافقین میں سے. الذین ینجمون فی مستقبل الزمان بعد الہجرہ، جو آنے والے ہیں مستقبل میں ہجرت کے بعد. ولم یکن بمکہ نفاق انما نجم بالمدینہ، کیونکہ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، نفاق تو مدینہ کے اندر پیدا ہوا. تو یہ جو منافقین پیدا ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ سارے چیزیں تسلیم کر لینے کے بعد کہ یہاں پر نفاقی مراد ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ منافقینی کا ذکر ہے، اگر اس کو ہم تسلیم بھی کر لیں تو جو منافقین پیدا ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ جن کے دل میں نفاق ہوگا وہ اس طرح کی آیتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے. دیکھیے ایک بات یہ ہے نا، سمجھ گیا شیخ صاحب، ایک منٹ میں سمجھ گیا. ایک منٹ مفسرین کا اتفاق نہیں کہ یہاں منافقین مراد ہے. دیکھیے بعض مفسرین نے لکھا ہے، جیسے مقاتل بن سلیمان کیا لکھتے ہیں، ان کی اپنی تفسیر، اس میں لکھتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض یعنی الشک وہم الیہود من اہل المدینہ. تو وہ شخص کہتے ہیں، اس سے مراد شک ہے، اور وہ اہل مدینہ کی یہود ہے. یعنی وہ جو ہے اس سے منافقین کو نہیں مراد لے، یہودیوں کو مراد لے رہے ہیں، یہودی مراد لے رہے ہیں. اس پہ سب کا اتفاق نہیں کہ اس سے مراد منافقین ہے. بھائی جو کفار ان کے دلوں میں بھی شک ہو سکتا ہے نا، جو یہودی ہیں ان کے دلوں میں بھی شک ہو سکتا ہے. جی، اور ایسی ایک مثال ہمارے پاس، ایک منٹ ہولڈ کر لیں. تو ایسی ایک اور مثال ہمارے پاس سورہ حج میں بھی ہے کہ سورہ حج کی سورہ 22 کے اندر جو غرانیق کا واقعہ جہاں سے لیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی والقاسیات قلوبہم کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب مشرکین ہے. یعنی مشرکین کے دل سخت نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے بھی دل سخت ہوتے ہیں. جو مشرکین ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ مومنوں میں جو منافقین ہے وہی مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر والقاسیات قلوبہم جو ذکر کیا، تو یہ بھی یہاں پر ایک اور مزید دلیل ہے. اور بھی ایسی بات ہے کہ اس کے نہ کہنا کہ یہ نہیں شامل ہے اس میں، ایسا نہیں ہے معاملہ. جی، اور آپ عقلی اعتبار سے بھی سوچیں کہ مکہ میں منافق کی ہوں گے. بھائی جو لوگ منافق تھے، آپ تھوڑا سا ایک اور سن لیں، جو منافق تھے وہ نفاق کے راستے پر کیوں چلے؟ مدینہ میں یہ صورتحال تھی کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا، جہاد ہو رہا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت آ رہا تھا. تو یہاں کچھ لوگ مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور جو کافر ہونے کا نقصان تھا اس سے بچنے کے لیے بظاہر انہوں نے اسلام کا دعویٰ تو کر دیا تھا، لیکن دل میں ان کے کفر تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. مکہ میں تو جو اسلام ظاہر کرتا تھا اس کو اذیتیں دی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھی. وہاں تو اسلام ظاہر کرنے میں فائدہ نہیں تھا، خطرہ تھا. مدینہ میں اسلام ظاہر کرنے پر فائدہ تھا، اس لیے لوگ بظاہر اسلام ظاہر کر رہے تھے، دل میں کفر چھپا کر کے رکھا تھا. مکہ میں ایسا کیوں ہوگا کہ کوئی آدمی جھوٹا اپنے آپ کو مسلمان بولے اور دل میں اس کے کفر ہو؟ وہاں تو اسلام ظاہر کرنے پر اذیتیں دی جا رہی تھی، تکلیفیں دی جا رہی تھی، پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا تھا. تو مکہ میں آخر کوئی آدمی کیوں دل کے اندر کفر رکھ کر کے جھوٹا اسلام ظاہر کرے گا؟ تو آپ عقلاً بھی تھوڑا سا دماغ لگائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مکہ میں نفاق کیوں نہیں تھا. مکہ میں تو بہت ساری تعداد میں ایسے لوگ تھے جن کے دل میں ایمان تھا، لیکن وہ ڈر کے مارے کفار کی اذیتوں کے بول نہیں پا رہے تھے، خوف کے مارے انہوں نے اپنا ایمان چھپا کر کے رکھا تھا. مکہ جو دور تھا اس میں ایمان ظاہر کرنے میں مصیبتیں تھی، ایمان کو چھپانے میں عافیت تھی. اس لیے بہت سارے لوگوں نے ایمان کو دلوں میں چھپا کے رکھا تھا، ہمت نہیں کر پا رہے تھے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی. اس کے برخلاف مدینہ میں آئے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کا فائدہ تھا، اسلامی ریاست ہو گئی تھی. تو عقلاً بھی آپ سوچیں تو مکہ میں منافق کے وجود کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی معقولیت نہیں سمجھ میں آتی کہ مکہ میں آخر کوئی آدمی کیوں منافق رہے گا. وہاں پر تو جو اسلام ظاہر کرنے پر اور اذیتیں دی جا رہی تھی، تو آدمی جھوٹا اسلام ظاہر کر کے اپنے آپ کو اذیتوں میں کیوں مبتلا کرے گا؟ تو آپ تھوڑی سی عقل بھی لگائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مکہ میں منافقین کے وجود کا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کوئی اس کی معقولیت اس میں سامنے نہیں ہے. باقی رہا معاملہ یہ کہ بھائی صحابہ کے بارے میں اگر ہم جب صحابی کہتے ہیں نا تو صحابی میں منافق شامل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم صحابی کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جس نے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو. منافق مومن نہیں ہوتا ہے. تو منافق جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو ہی نہیں سکتا ہے. منافقین اللہ کے نبی کے صحابی نہیں ہو سکتے. جب ہم صحابی کہتے ہیں تو اس میں منافق شامل نہیں ہوتے، ایمان لانے والے لوگ شامل ہوتے ہیں. دوسرا نہیں شیخ صاحب، اسی پر میں کچھ پوائنٹ
اس میں شیخ صاحب نے بولا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ مراد ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ہم اہل سنت کے لیے تو حجت ہے، لیکن ان روافظ پر کس طرح سے اس کو حجت قائم کی جائے؟ وہ کہیں گے کہ تم یہ تمہاری مرضی سے تفسیر کرو کہ بعد میں آنے کے لیے، کہ بعد میں آنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ دوسری بات، مرض القلوب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرض القلوب سے مراد یہ نہیں کہ جو جھوٹا اسلام لایا اور وہ جو ہے چھپا کے اسلام بیٹھا تھا. مرض القلوب سے یہ مراد یہ ہے کہ وہ ایمان تو سچے دل سے لایا تھا، لیکن اس کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، مطلب کہ وہ دل میں لایا، یعنی ثابت قدم نہیں ہے. یہ ان اچھا کا ایک منٹ ایک سوال کا آپ کے جواب دیتا ہوں. ولی یقولو، آپ کو اگر تھوڑی سی عربی آتی ہوگی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ولی یقولو یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے یہ؟ امر ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں گرامر نہیں آتا شیخ صاحب میں. دیکھیے یقولو کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عربی میں ماضی، حال، مستقبل 3 زمانے ہوتے ہیں نا، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر. تو یقولو جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ حال کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور مستقبل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. اس لیے دیکھیے جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے. زید بھائی تھوڑا سا انگلش میں آپ ترجمہ دیکھیں گے، اس میں کیا ترجمہ ہے؟ آپ پڑھ کے سنا دیں مجھے، دکھ نہیں رہے موبائل پر میں ہوں. جی. so that the people of the book will be certain and the believers increase in faith, and neither the people of the book nor the believers will have any doubt, and so that the hypocrites with sickness in their heart, to hypocrite ye bracket hai yani ki ye those with sickness in their hearts and the disbelievers will argue ہے نا. مضارع کا صیغہ ہے، لام اس پر لگا ہوا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مستقبل کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس آیت سے یہ دلیل پکڑی ہی نہیں جا سکتی ہے کہ یہ منافقین اس زمانے میں موجود تھے، بلکہ آیت اس بات کو درشا رہی ہے. آیت سے یہ بات واضح ہو رہی کہ مستقبل میں لوگ یہ کہیں گے. تو اگر اس آیت سے کوئی استدلال کر رہا ہے کہ آیت کے نازل ہوتے وقت کچھ لوگ منافق موجود تھے، تو آیت سے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کیونکہ آپ کا سارا دار و مدار لیقولا پہ ہے، تاکہ یہ لوگ کہیں گے. تو یہ آلریڈی مستقبل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب آنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے تو یہ ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آیت کے نزول کے وقت منافقین موجود تھے. یہ آیت تو خود جو ہے نا، دیکھیے عربی ترجمہ میں ول ہے، اردو میں جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، مطلب محمد حسین نجفی ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں اس لیے شیعہ عالم ہی کا حوالے دیتا ہوں، وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر لوگ کہیں گے. انہوں نے بھی ترجمہ کہیں گے سے کیا ہے کہ مستقبل میں یہ لوگ کہیں گے. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پاسٹ پریزنٹ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے فیوچر میں منافقین پیدا ہوئے، قرآن میں جو پیشین گوئی کی گئی تھی اس پیشین گوئی سے اس پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی اور منافقین پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں شک کیا. تو اس آیت سے تو کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ پریزنٹ میں وہ لوگ موجود ہیں؟ یہاں تو فیوچر کی بات ہو رہی ہے نا میرے بھائی. اب تو کلیئر ہوا کہ نہیں کلیئر ہوا؟ شیخ صاحب بالکل، لیکن یہ بات اور ابھی جو ترجمہ آپ نے کیا اس میں یہ ہے کہ جو مرض القلوب ہے اور کافرین وہ فیوچر میں کہیں گے، تو کہنے پر ان کا استدلال نہیں ہے، لیکن جو ہے اس بات پر استدلال ہے. تو اس میں آیت میں یہ نہیں کہ ابھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے دل میں نفاق ہے. آیت میں کہا گیا جن کے دل میں نفاق ہے وہ کہیں گے. مستقبل کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نفاق جن کے دلوں میں وہ کہیں گے. مستقبل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. میں سمجھ گیا آپ کی بات، لیکن یہ ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، میں نفاق نہیں کہوں گا، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کہیں گے، فیوچر میں کہیں گے، لیکن اس وقت ہے وہ اس وقت ہے یہ کہاں پر آیت کے اندر نہیں؟ اس وقت موجود ہے یہ آیت میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا نہیں ہے کیا گرامر سے؟ نہیں، آیت میں سے کوئی ایسا گرامر اس میں لکھا ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، یہ صرف صیغہ ہے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے. یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ لوگ ابھی موجود ہیں. وہ لوگ آئیں گے، ممکن ہے کہ وہ لوگ آئیں اور وہ لوگ کہیں. یہاں پہ لیقولا اس لیے آیا ہے، لیقولا کا ترجمہ میں نے آپ کو دکھایا کہ انگلش گرامر میں بھی کہیں ول کا ترجمے سے کیا گیا ہے، اور اردو جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے بھی ول کہیں گے سے ترجمہ کیا ہے. اور اچھا ٹھیک ہے، مان بھی لیں ایک حد تک کہ ہم آپ کا آرگیومنٹ مان لیتے ہیں کہ مکہ میں کچھ لوگ منافق تھے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس آیت سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ان میں سے کوئی منافق تھا؟ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ شیخ صاحب
بہت بہت جزاک اللہ اتنی بات کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس آیت سے یہ مان بھی لیا جائے، ایک قدم آگے بڑھ کر کے ہم تسلیم کر لیتے ہیں چلیے کہ مکہ میں کچھ لوگ منافق تھے، چلیے مان لیا ہم نے، اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس میں سارے صحابہ نہیں آتے؟ دیکھیے شیخ صاحب، جو قرآن میں آئے تھے زید بھائی وہ آیت لگا دے تو ہاں والذین اتبعوہم بإحسان، بولیے. اس میں الفاظ ہیں من مہاجرین والانصار. تو یہ کہتے ہیں کہ من مہاجرین یہاں جو آیا ہے مہاجرین میں سے کچھ لوگ اور انصار میں سے کچھ لوگ، اور یہ استثناء، یہ آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ آیت لگائیے ذرا، آیت لگائیے، اسکرین پہ آیت لگائیے. ہاں، من مہاجرین والانصار. یہ دیکھیے الاولون من سرفراز بھائی المہاجرین تھوڑا اور آپ والانصار. دیکھیں، ہاں آپ مزید دیکھیں. یہ تبعیض کا، یعنی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تبعیض کا من نہیں، یہ ہے؟ تبیین کا من ہے، یہ تبیین کے لیے آیا ہے، تبعیض کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جاتی ہے کہ من کبھی کبھی تبعیض کے لیے نہیں، تبعین کے لیے آتا ہے. میں آپ تبعیض اور تبعین کا معنی سمجھتے ہیں؟ دونوں استعمال ہوتے ہیں. رکیے، آپ ذرا معنی بتا دیں جی جی شیخ صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں. نہیں، شیخ کو ایکسپلین کرنے دیجئے باقی لوگوں کے لیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر من کیا قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے کہ سابقین اولون جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، تو مہاجرین اور انصار میں سے بعض ہی لوگ سابقین اولین ہیں. کیا کسی نے اس کا ترجمہ بعض سے کیا ہے کہ سابقین اور اولین جو بعض مہاجرین اور انصار ہے؟ کیا اس کا ترجمہ بعض سے کسی نے کیا ہے؟ مہاجرین اور انصار تو ہیں ہی وہی جو سابقین ہیں. جب قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون الاولون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل سبقت میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے. تو جو ایمان لے کر کے آ گئے اور مہاجرین اور انصار میں وہ شامل ہو گئے، تو ان میں سے بعض کیسے ہو گئے اس کے اندر؟ یہاں تو ایمان لانے والوں ہی کی بات ہو رہی ہے. جو ایمان لائے وہی لوگ مہاجر تھے، جو ان ایمان لانے والوں کی جنہوں نے مدد کی ہجرت کے بعد وہ انصار تھے. اس میں سے بعض کو نکالا کیسے جا رہے ہیں؟ شیخ صاحب، اس میں الفاظ ہے والسابقون والاولون، والسابقون والاولون. یہ جو رضا کی بات ہے وہ ان لوگوں کے لیے، والسابقون والاولون من المہاجرین والانصار، یعنی انصار اور مہاجرین میں سے جو سابقون والاولون ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا. آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نہیں صاحب، ارے بھائی ٹھیک ہے، مہاجرین انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے، آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سابقون الاولون ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، یعنی سارے مہاجرین جو سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اور اولون ہیں. چلیے مان بھی لیا کہ من تبعیض کے لیے، تو آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ آگے اللہ فرمانے والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے آئے احسان کے ساتھ، جو ایمان لے کر کے آئے. پیچھے آنے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لے کر کے آئے نا. تو یہاں تمام مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لے کر کے آ گئے ایمان پر، اور جو سبقت نہیں لائے بعد میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا رضی اللہ ورضوا عنہ. شیخ صاحب، یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ایک منٹ، یہ آپ کو جو کنفیوژن ہو رہا ہے بھائی صاحب، آپ کو جو کنفیوژن ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک منٹ، کنفیوژن ان کو نہیں ہو رہا ہے، کنفیوژن دوسروں کو ہو رہا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ والسابقون المہاجر، پہلی بات تو یہاں پہ من تبعیض کے لیے نہیں آیا ہے، تبیین کے لیے آیا ہے. اللہ رب العالمین نے من کے، میں اس کو کچھ مثالیں آپ کو دے دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ اصل میں من تبیین کر رہا ہے. تبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقون الاولون کون لوگ مراد ہیں؟ المہاجرین والانصار. کبھی کبھی من تبیین کے لیے آتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے. اب یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ من ان کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. المہاجرین والانصار، وہ لوگ ہیں مہاجرین اور انصار. والذین تبعوہم بإحسان، اور جو ان مہاجرین کے پیچھے آئے اور ایمان لائے احسان کی حالت میں ان کے پیچھے چلے. تو پہلی بات تو یہاں پر من تبعیض کے لیے نہیں ہے، من یہاں پر تبیین کے لیے ہے، وضاحت کرنے کے لیے ہے کہ السابقون الاولون کون لوگ مراد ہے. اس سے السابقون الاولون سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہجرت کرنے والے ہیں اور جو ہجرت کی مدد کرنے والے. تو من یہاں پر تبعیض کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ تبیین کے لیے. اس لیے ہم جب جو ترجمہ کرتے ہیں نا السابقون الاولون، مہاجرین اور انصار، جو کہ السابقون الاولون
سبقت کرنے والے اور پہلے ایمان لانے والے جو کہ مہاجر ہیں اور انصار ہیں، والذین تبعوہم، اور جو ان کے پیچھے آنے والے، یعنی جب ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا اس کے بعد بھی جو لوگ ایمان کی حالت میں ان کے ایمان والوں کے راستے پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہے، اللہ سے بھی راضی ہے۔ تو اگر آپ من کو تبیین کے لیے بھی مانیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں، اور صحیح بات ہے کہ من یہاں پر تبیین کے لیے آئے، اور اگر آپ تبیین کے نام لیے مانیں، تبعیض کے لیے مانیں کہ یہاں پر من بعض کے معنی میں آئے، سارے مہاجرین اور انصار السابقون الاولون میں شامل نہیں تھے، اگر آپ کہہ دیں کہ من یہاں پہ تبعیض کے لیے، تو بھی بعد والی آیت کا جو بعد والا حصہ ہے والذین تبعوہم بإحسان، کہ ان کے پیچھے جو لوگ ان کا اتباع کے احسان کے ساتھ ایمان کے راستے پر ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ تو من کو آپ تبیین کے لیے بھی مانیں گے تو بھی رضا کی سند صحابہ کو ملتی ہے، من آپ تبعیض کے لیے بھی مان لیں تو بھی رضا کی سند صحابہ کو ملتی ہے۔ دونوں صورتوں میں کوئی اس کا کوئی جو ہے نا وہ اس میں اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے من بیان والا جو کہہ رہے ہیں نا آپ لوگ، آپ سنیے ذرا، یہ دیکھیے جو من تبیین والا جو کہہ رہے ہیں نا بیان والا، ارے بھائی آپ نے شک اٹھایا ہے نا تو اس کا جواب دے لینے دیں، بعد میں صرف مسئلہ آپ کے کنفیوژن کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جو سن رہے وہ بھی کنفیوز نہ ہو۔ جی جیسے سوال کا جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، بچو۔ تو من جو ہے اوثان، من الاوثان یعنی بتوں کی، تو بتوں میں سے یعنی بعض بت اچھے بھی ہوتے ہیں کیا؟ یعنی کون سی گندگی سے اجتناب کرو، بچو، کون سی؟ تو یہ من کون سا ہے؟ یہ بیان والا ہے، بیان والا یعنی کہ ڈیٹیل والا۔ تو جو شیخ کہہ رہے ہیں نا کہ تبیین والا ہے، وہاں پہ تبییض والا نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ایک مثال سورہ حج میں سے آیت نمبر 30، سورہ 22 آیت نمبر 30 آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی شیخ اب اچھا، یہ سمجھنے کے لیے بھی ان کو جو ابھی ایک بات باقی ہے، ایک بات، ایک آیت میں اور بتا دوں، ایک سیکنڈ سرفراز بھائی، دیکھیے میں جانتا ہوں کہ یہاں مین کس لیے آیا ہے اور اہل سنت کا موقف واضح ہے، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، اور آپ نے واضح بھی کر لیا، دونوں ایک معنی کے لیے آتا ہے، مجھے پتا ہے وہ کہ دونوں معنی کے لیے وہ آتا ہے، لیکن یہ ہم اہل سنت سے بات نہیں، پیو سے بات چالو ہے، تو ہم ہمارے مفسرین ہو رہی ہے تو ہمارے لیے حجت ہے بالکل، اور الحمدللہ ہم اس پہ ثابت قدم بھی ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ استدلال، میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ آیت سے یا استدلال کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے اس لیے بتایا، اس لیے میں نے دونوں تعویلیں کر دیا کہ مین اگر بیان کے لیے بھی مانے تو بھی واضح ہے بات، اور اگر مین بیان کے لیے نہ مانے، تبعیض کے لیے مانے تو بھی واضح ہے، کہ اگر تبعیض کے لیے بھی مان لیں تو والذین تبعوہم بإحسان سے وہ رضا والے کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں، والذین تبعوہم بإحسان سے، تو آپ تبعیض کے لیے بھی مانیں گے تو بھی آگے والی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے نا وہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ جی بالکل، اچھا میں ایک منٹ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان، ادھر الفاظ آ گئے کہ جو اچھے سے ان کی اتباع کرے۔ اب یہاں تو بالکل اہل سنت کا یہی موقف ہے، سارے صحابہ نے اتباع جو اچھے سے کی ہے، بعد میں اگر ادھر پہلے مہاجرین اور انصار سارے شامل تھے، بعد میں جو جوائنڈ ہوئے وہ بعد والے صحابہ تھے، یہ معنی ہم لیتے، تو یہ معنی لے تو بھی ساروں کے لیے جو عدالت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو ہے روافض کہتے ہیں کہ ادھر احسان کی شرط ہے، یعنی سارے صحابہ نہیں ہے، احسان کی شرط ہے اتباع میں، تو مین وہ لوگ جو ہے استثناء کے لیے لیتے ہیں، یعنی ایکسیپشنز کے لیے لیتے ہیں، اور یہاں جو ہے احسان کی شرط ہے۔ دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹھیک ہے نا، مین اگر یہاں پر احسان کی شرط ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ منافقین اس میں نہیں شامل ہیں، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ منافقین اس میں نہیں شامل ہیں۔ بھائی دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، صرف یہی ایک آیت تو نہیں ہے نا، یہ صرف نہیں، آپ سمجھ گئے، لیکن سب کو سمجھانا ہے، صرف آپ کو اکیلے نہیں سمجھانا ہے نا، قرآن مجید میں یہی ایک آیت تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ منافقین کو فرمایا آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ وہاں پہ لوگ ایمان لانے والوں سے کون تھے؟ مہاجرین اور انصار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ویسا ایمان لے کر کے جیسا تم ایمان لے کر کے، تو یہاں پہ تم جن سے خطاب کیا جا رہا تھا وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ تو ہم اسی لیے کہ احسان کی شرط ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ منافقین اس میں شامل نہیں۔ میرے خیال سے اگر کوئی اب اگر کوئی دیکھیے کیا ہے نا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں صحابہ کرام جو ہے نا وہ سارے ایمان والے نہیں تھے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کوئی منافق تھا تو وہ تو صحابی نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو اس میں شامل کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر عمر کی ایمان کی گواہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، حضرت عثمان کی ایمان کی گواہی تو اللہ کے رسول نے دی ہے۔ تو آپ اگر اصل میں آپ استثناء کر کے نکالنا، میں آپ سے نہیں، میں ان روافض سے کہہ رہا ہوں جو استثناء کہہ رہے ہیں،
میں کہہ رہا ہوں استثناء کر کے نکالنا کس کو چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں استثناء ہے، کوئی کہے کہ استثناء میں حضرت علی سے بھی مستثنیٰ ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جو جواب آپ حضرت علی کے لیے دیں گے نا، کیونکہ یہ آیتیں صرف حضرت ابو بکر عثمان کے لیے نہیں ہے، یہ ان آیتوں سے حضرت علی کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، رضی اللہ ورضوا عنہم سے حضرت علی کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ استثناء ہے، اور آپ استثناء سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا استثناء کر دیا جائے، تو ہم پوچھیں گے کہ اگر کوئی حضرت علی کا بھی استثناء کر دے تو جو جواب آپ حضرت علی کے استثناء کی نفی کے لیے دیں گے، وہی جواب ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت سعد، حضرت زید، سارے صحابہ ان کے استثناء کے لیے وہی دلیل دیں گے۔ جو دلیل استثناء کی نفی کے لیے آپ حضرت علی کے دیں گے، تو ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ استثناء ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر استثناء ہے تو بتاؤ کہ کس کا استثناء ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں منافقین کا استثناء ہے، تو ہم کہتے ہیں منافقین تو شامل ہی نہیں تھے، تو استثناء کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو یہ عظیم ترین صحابہ جن سے تم دل میں بغض رکھتے ہو، اگر استثناء کہہ کر کے یہ صحابہ مراد لے رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں پھر کل کوئی ناسبی کہے گا حضرت علی بھی مستثنیٰ ہے، اس ناسبی کو جو آپ حضرت علی کے استثناء کی نفی کی دلیل دیں گے نا، وہی جواب ہماری طرف سے حضرت ابو بکر کے لیے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی، وہی جواب ہمارا حضرت عمر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، تو وہ ان کا تو استثناء نہیں ہو سکتا۔ وہی جواب ہمارا حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت سعد، حضرت زید، عبد الرحمن ابن عوف، تمام ان عظیم صحابہ کے لیے ہے کہ ان کی تو ایمان کی گواہی اللہ کے رسول نے دی، نہ صرف ایمان کی گواہی دی بلکہ ان کو جنت کی بشارت دی، تو ان کا استثناء تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تب آپ اگر استثناء کا سوال لے کے ہی بیٹھے تو ہم کو ثابت کریں کہ آپ کس کا استثناء کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت اچھا، الحمدللہ، میرے خیال سے سوال کے دونوں سوالوں کے جواب یہاں پہ اچھی طرح یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ منافقین چند ایک کو چھوڑ کر کے مجہول رہے ہیں۔ میں نے کیا شروع میں بات کہی کہ بھئی روافظ کیا کرتے ہیں، معلوم جو صحابہ کرام جن کی سیرتیں معلوم وہاں سے مستثنیٰ کرتے ہیں، استثناء لگاتے ہیں، جبکہ منافقین کا مسئلہ یہ ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر کے منافقین عموماً مجہول ہی رہے ہیں، پردے میں رہے ہیں، وہ راز میں رہے ہیں، ان کے نام اس طرح واضح نہیں ہوئے ہیں، ان کی سیرتیں نہیں معلوم ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ منافق تھا چند ایک کو چھوڑ کر کے۔ تو روافظ کا جو طریقہ ہے اس کو جاننا چاہیے۔ اچھا، وہ بات پھر یہاں تک آ گئی، میں جہاں وہ بات کہنا چاہ رہا تھا السابقون الاولون، کیونکہ وہ سوال سے ہٹ کر کے ہم دوسرے سوال ہی میں داخل ہو گئے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو بات کہی گئی ہے، آخر سبقت کس بات کی ہے؟ وہاں سبقت ایمان کی ہے، لیکن جو سبقت ایمانی ہے ہجرت اور نصرت، اس کی دو بڑی علامتیں ہیں، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ من تبعیض کی اور من بیانیہ کی جو بات چل رہی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رکھیں کہ جب سبقت کی بات چل رہی ہے تو سبقت ایمانی کے لیے شاہد کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ سبقت ایمانی کے لیے قرآن پاک نے دو چیزوں کو بہت بڑی علامت کے طور پر پیش کیا ہے، ایک ہے ہجرت اور دوسری ہے نصرت۔ اب آپ مستثنیٰ کیسے کریں گے؟ جب ہجرت اور نصرت آپ مان لیے تو اس میں استثناء کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہجرت اور نصرت ہی سبقت کی دلیل ہیں، تو پھر اس میں سے کیا مستثنیٰ کیجئے گا؟ یہ بات پیش نظر نہیں رکھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ ہجرت اور نصرت ہی سبقت کی علامت ہیں، تو اس سے من تبعیض آپ لے ہی نہیں سکتے۔ یہ دو باتیں جو یہ بات پہلے کی تھی جو اب ہو گئی تو تھوڑا سا دور ہو گئی بات۔ ایک منٹ میں تھوڑا سا جوڑ دوں، ایک منٹ میں واضح کروں۔ دیکھیے، اسلام کا جو لفظ ہے نا، وہ منافقین ظاہری طور پر منافقین کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ہجرت اور نصرت یہ ایمانی ٹائٹل ہے، یہ ایمانی لقب ہے، یہ منافق کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی کسی کو جو ہے انصار اور مہاجر یہ لقب مل ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ منافق ہے، یہ ایک ایمانی لقب ہے۔ یعنی ہجرت مطلب ایک بہت بڑا عمل ہے جو انہوں نے انجام دیا، تو یہ ہجرت ٹائٹل ملتا ہے، اور ایسے ہی نصرت جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی ہے، تو اس میں مہاجرین اور انصار میں منافقین نہیں آ سکتے ہیں۔ ہاں، جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، زبان سے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو آپ بول سکتے ہیں، لیکن مہاجرین میں ان کو شمار، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہاجرین کہہ کے نہیں پکار سکتا ہے۔ یعنی قرآن ان کو مہاجرین کا ٹائٹل دے اور انصار پھر کہے کہ اس میں بھی منافق ہو سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جن کو اللہ نے مہاجر کہہ دیا، جن کو اللہ نے انصار کہہ دیا، اس میں دور دور تک کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا، نصرت اور ہجرت، یہ ایمانی ایکٹیویٹی ہے، یعنی وہ خالص مومن ہے، وہاں نفاق دور دور تک آ ہی نہیں سکتا۔ منافق کو آپ مہاجر نہیں کہہ سکتے، منافق کو آپ انصار نہیں کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان اسلام کا دعویٰ کرتا ہے،
आप कह सकते हैं कि चलो इस्लाम, ये उसका दावा होता है, लेकिन मुनाफिक का दावा हिजरत और नुसरत का नहीं होता है। मुनाफिक कभी नहीं कहता मैं मुहाजिरों में, मैं अंसार में से हूं। ये अल्लाह का दिया हुआ लक़ब है, ये उनका खुद का। मुहाजिर ने कभी नहीं कहा कि हम मुहाजिर हैं या अंसार में हम नुसरत, ये अल्लाह ने उनको लक़ब दिया है। उन्होंने एक जगह छोड़कर दूसरी जगह गए, ये अल्लाह इसके रसूल का दिया हुआ टाइटल है, ये अल्लाह इसके रसूल का दिया हुआ टाइटल है। अंसार, मुहाजिरीन, ये नाम अल्लाह ने दिए, ये उन्होंने खुद से दावा नहीं किया, ये अल्लाह का दिया हुआ टाइटल है। तो जब अल्लाह ने किसी को टाइटल दिया, ईमानी टाइटल दिया, तो उसमें मुनाफिकीन का दूर दूर तक कोई नामो निशानी नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा जवाब सब एंगल से, माशाल्लाह 2 सवालों के जवाब आ गए। अब्दुल्ला भाई, उम्मीद करता हूं कि आप सेटिस्फाई हुए होंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख भी चुके होंगे पहले भी कि अब्दुल्ला भाई जो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 2 बार आकर i+ TV के उलमा से मुनाज़रे कर चुके हैं अल्लाह की सिफ़ात के मुतालिक। लेकिन उन्होंने कुछ शिया हज़रात का कुछ बयान सुना जिससे वो खुद कंफ्यूज हो गए और उनके पास इसका जवाब नहीं था। तो उन्होंने सोचा ये कि अहले हदीस उलमा जो i+ TV के हैं उनसे सवाल करता हूँ, शायद वहाँ कुछ इसका जवाब मिल जाए। तो आप लोगों ने जैसा पूरा वीडियो सुना कि अहले हदीस उलमा ने किस तरीके से बखूबी उनको जवाब दिया और उससे वो आखिर में सेटिस्फाई भी हो गए। तो देखिए, जो भी है, ये लोग जो मुखालिफत करते हैं, इन्हें भी पता है कि अहले हदीस उलमा के पास इस कोई भी मसले में बहुत ज़्यादा कुछ मालूमात उनके पास होती है और हकीकत पर मबनी मालूमात होती है, जिसका वो लोग तसल्ली बख्श जवाब भी देते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, i+ TV के पूरे उलमा का जज़ाकुमुल्लाह खैर, पूरे पैनल का, पूरी टीम का।